اب میں اردو زبان کے آخری مقرر عبدالبر کو دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ یہ ایمان بالقدر ان کا موضوع ہے، حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، صف الثالث میں یہ حاصل کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ انہوں نے بھی 10.5 پاس کیا ہے، اچھے نمبر سے 10 پاس کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، صدر جامعہ، ذمہ داران جامعہ، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع خطابت ہے ایمان بالقدر کا مفہوم اور اس کے فوائد۔ سامعین کرام، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ایمان کے جملے ارکان پر کما حق وہ ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان کے کسی ایک رکن کا انکار بھی انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ازل ہی میں اندازہ کر کے طے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں علم ہے کہ وہ کس وقت واقع ہوگی، کس صفت پر ہوگی، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنی مشیت کے مطابق ان کو وجود میں لائے گا۔ یہی تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا کہ اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے گئے ہوئے ہیں، اور فرمایا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، سلف صالحین اس بات کا پختہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے مطابق ہی وجود میں آتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے ارادے کے مطابق ہی ہوگی، کوئی بھی اس کی تقدیر و تدبیر سے خارج نہیں ہے۔ ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کا علم تھا، وہ اپنے بندوں کے آئندہ حالات سے واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم، ارادے اور تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب الله المقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کی تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے، اور یہ یقین کر لیں کہ جو کچھ اسے ملا ہے اس سے چکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ اس سے چک گیا وہ اسے ملنے والا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا لو ان لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقوا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر کہ اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لا جائے۔ محترم سامعین، سنن ابو داؤد 4691 میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
تقدیر اللہ کی قدرت ہے، جس نے تقدیر کو جھٹلایا اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ حضرات گرامی، ایمان بالقدر 4 ارکان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 کتابت، نمبر 3 ارادہ و مشیت، اور نمبر 4 تخلیق۔ ان کو مراتب تقدیر یا ارکان تقدیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 علم، یعنی اس بات پر پختہ ایمان و یقین ہونا کہ جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ موجود نہیں، جس کا امکان ہے اور جس کا امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا اجمالاً اور تفصیلاً علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ نمبر 2 کتابت۔ کتابت کا مطلب ہے اس بات پر ایمان و یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز کے مطابق لکھ دیا، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 ارادہ و مشیت۔ ارادہ و مشیت کا مطلب ہے کہ اس بات پر ایمان و یقین ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 تخلیق۔ تخلیق کا مطلب ہے اس بات پر ایمان ہو کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ ہر عامل اور اس کے عمل، ہر متحرک اور اس کی حرکت، اور ہر ساکن اور اس کی سکونت کا خالق ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان بالقدر پر ایمان بالقدر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چند فوائد کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 تقدیر پر ایمان لانے سے مصیبت کے وقت پریشانیوں کے بجائے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تغابن آیت نمبر 11۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہے، چنانچہ وہ ثواب کی امید سے صبر کرتا ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دل اطمینان عطا کرتا ہے۔ نمبر 2 تقدیر پر ایمان لانا شرک سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے دنیا میں یہ غلط عقیدہ پیدا ہوا ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور شر کا خالق کوئی دوسرا معبود ہے۔ خیر کا خالق نور ہے اور شر کا خالق ظلمت یعنی اندھیرا ہے یا شیطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگنی پوجا ہوتی ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ خیر و شر کا خالق صرف اللہ ہے۔ نمبر 3 تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ تکبر سے بچ سکتا ہے۔ جب بندہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان نعمتوں میں صرف میری محنت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے اور اسی نے اسباب بنائے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کو اپنے جرم و گناہوں کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو شراب پیتے ہیں، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، منع کرنے سے کہتے ہیں کہ میری تقدیر ہی میں لکھا تھا گناہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا۔ حالانکہ آدمی کو نہ ہی اپنے بارے میں اور نہ ہی دوسرے کے بارے میں علم ہے کہ تقدیر میں کیا ہے۔ کوئی بندہ نیکیوں اور اچھائیوں کے لیے تقدیر کو دلیل نہیں بناتا۔ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر میں گناہ لکھا ہے اس لیے میں گناہ کرتا ہوں، وہ یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ میری تقدیر میں نیکیاں اچھائیاں لکھی ہے اس لیے میں نیکیاں اچھائیاں کروں گا۔ نیکیوں بھلائیوں کی دلیل نہیں دیتا ہے۔ ہاں، کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے تو یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقدیر پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔